السلام علیکم۔ ہاں جی دوستو، کیا حال ہے؟ آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے پلانٹ کے متعلق ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اسی لیے اس کو میڈیسنل پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کی پتیوں کے استعمال سے کولیسٹرول کنٹرول ہوتا ہے، شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ عام طور پر کچن میں کھانوں کی مختلف ریسپیز میں اروما یعنی خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی چٹنی وغیرہ بھی بنائی جاتی ہے۔ کڑی پتہ ایک ٹپیکل گرمیوں کا پلانٹ ہے۔ 20 سے لے کر 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا ٹیمپریچر اس کی گروتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس ٹیمپریچر میں اس کی گروتھ بڑی تیزی سے ہوتی ہے۔ سردیوں میں جب ٹیمپریچر 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے جاتا ہے تو یہ ڈارمنسی میں چلا جاتا ہے، اس کی گروتھ رک جاتی ہے۔ لیکن پریشانی والی کوئی بات نہیں، اس کے یہ ریسٹ کے دن ہوتے ہیں۔ جب بہار کا موسم شروع ہوتا ہے یہ پھر سے اپنی گروتھ شروع کرتا ہے اور تھوڑے دنوں میں ہی لش گرین ہو جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اس وقت بھی اس کی گروتھ کچھ سلو ہو جاتی ہے۔ اس کی گروتھ کا بیسٹ سیزن موسم بہار یعنی فروری سے لے کر اپریل تک اور مونسون یعنی جولائی سے لے کر ستمبر اکتوبر تک ہوتا ہے۔ ان دونوں موسموں میں اس کی گروتھ بڑی تیزی سے ہوتی ہے۔ کڑی کے پتہ کے پلانٹ کو کٹنگ سے اور سیڈ سے گرو کیا جاتا ہے۔ اس کی کٹنگ فروری کے مہینے میں لگائی جاتی ہے اور اس پلانٹ پر مئی کے مہینے میں بیج لگتے ہیں۔ پہلے وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں، جب میچور ہو جاتے ہیں تو وہ بلیک رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو ان کو بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ کڑی پتے کے پلانٹ کو اچھی گروتھ کے لیے 6 گھنٹے کی اچھی ڈائریکٹ سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے گملے میں لگے ہوئے پلانٹ کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اسے اتنی سن لائٹ ملتی رہے۔ اگر زمین یا کہ کسی کیاری میں وغیرہ میں لگا ہوا ہے تو بھی ایسی جگہ لگائیں جہاں اسے اتنی سن لائٹ ملتی رہے۔ ہاں، کڑی پتے کو سردیوں میں اپنے گملے کو فل سن لائٹ میں رکھیں جہاں اسے سارا دن دھوپ ملتی رہے، تو یہ بڑی تیزی سے گرو کرے گا اور ہمیشہ آپ کو لش گرین نظر آئے گا۔ جیسے یہ آپ کو میرا ایک کڑی پتے کا پلانٹ یہ گملے میں لگا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ باقی میرے پلانٹ یہ کیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر میرا یہ بڑا پلانٹ ہے۔ یہ میرے پاس جتنے چھوٹے پلانٹ ہیں یہ سارے ہی اسی پلانٹ کے بیجوں سے گرو ہوئے ہیں۔ گرمیوں میں جب بیج میچور ہو کر نیچے گرتے ہیں تو ان سے یہ پودے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک گملہ، یہ چھوٹا گملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی ادھر ہی اس بڑے پودے کے نیچے پڑا ہوا تھا، تو اس گملے میں بیج گرنے کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنے سارے کڑی پتے کے پودے، 10-12 پودے خود ہی اس میں تیار ہو گئے ہیں۔ کڑی پتے کے پودے کو پانی اس وقت دینا چاہیے جب گملے کی مٹی 1-1.5 انچ تک خشک نظر آئے۔ زیادہ پانی دینے کی وجہ سے اس پلانٹ کی جڑوں میں فنگس لگ سکتا ہے اور پودا خراب ہو سکتا ہے۔ جب اس کی مٹی خشک ہو تو اتنا پانی دیں کہ وہ سارے گملے میں چلا جائے اور نیچے ہول میں سے ڈرین ہو جائے۔ اچھی گروتھ کے لیے کم از کم 12 انچ کے پاٹ میں لگائیں۔ اس سے بڑا گملہ ہوگا تو اس کی گروتھ اور بھی اچھی ہوگی، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد یہ پودا جو ہے یہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے یہ آپ کو میرا یہ پرانا یہ بڑا کڑی پتے کا پلانٹ نظر آ رہا ہے، اس کی ہائٹ کوئی 8-10 فٹ کے قریب ہوگی۔ تو اگر تو آپ کے پاس کسی کیاری میں تھوڑی جگہ ہے جہاں 5-6 گھنٹے کی سن لائٹ آتی ہو تو آپ اس کو ادھر لگائیں۔ عموماً گھروں کے باہر بھی کیاریاں بنی ہوتی ہیں تو آپ ادھر ایک کڑی پتے کا پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ ادھر دھوپ بھی عموماً زیادہ آتی ہے اور زمین میں لگے ہوئے کڑی پتے پلانٹ کی گروتھ بڑی تیزی سے ہوگی۔ اس پلانٹ کی سال میں ایک مرتبہ فروری کے مہینے میں ہارڈ پروننگ کر دینی چاہیے،
جس سے یہ بشی ہو جاتا ہے۔ جس شاخ کو آپ کاٹیں گے ادھر سے 2-3 نئی شاخیں نکلیں گی اور ہمارا کڑی پتے کا پلانٹ بشی ہو جائے گا۔ اس سے ہمیں زیادہ پتے ملیں گے اور یہ خوبصورت بھی نظر آئے گا۔ یہ جو میرا کڑی پتے کا پلانٹ ہے، یہ جو گملے میں لگا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ فروری کے مہینے میں ادھر سے میں نے اس کو کاٹ دیا تھا، کیونکہ یہ اکیلی ٹہنی تھی، تو ادھر سے کاٹنے کی وجہ سے یہ آپ کو ادھر سے یہ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ 2 شاخیں نکلی ہیں اور 2 یہ چھوٹی چھوٹی شاخیں بھی اب نیچے اس کی نکلی ہوئی ہیں اور یہ کافی بشی ہو گیا ہے۔ ایک آپ اس کو بشی بنانے کے لیے اور کام کر سکتے ہیں کہ اس کی یہ اوپر سے جو کونپلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو اس کو 1-2 مہینے کے بعد کچھ اس طرح سے پنچ کر دیں، اس کے پتے استعمال کر لیں، تو ادھر سے اب نیچے سے اور 1-2 شاخیں 3 شاخیں نکلیں گی اور ہمارا کڑی پتے کا پلانٹ کافی بشی ہو جائے گا، جیسے یہ آپ کو میرے پلانٹ نظر آ رہے ہیں۔ جب بھی کڑی پتے کا پلانٹ لگائیں، اس کے لیے ویل ڈرین، نرم اور فرٹائل مٹی تیار کریں۔ 50% بال مٹی میں 50% لیف کمپوز ڈال لیں، تو یہ اس کے لیے پرفیکٹ سائل تیار ہو جائے گی۔ چونکہ لیف کمپوز میں نائٹروجن زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے، یہ پلانٹ زیادہ نائٹروجن کی وجہ سے بڑی اچھی گروتھ کرتا ہے، کیونکہ اس پر صرف پتے ہی تو ہوتے ہیں، اس لیے اسے نائٹروجن رچ فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پلانٹ کی جگہ کو بار بار تبدیل نہیں کرنا چاہیے، جس جگہ پڑا ہے وہیں رہنے دیں۔ بار بار جگہ تبدیل کرنے سے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر فرٹیلائزر کی بات کریں تو ہر مہینے اس کو آپ تھوڑی بہت کاؤ ڈنگ کمپوز یا ورمی کمپوز یا لیف کمپوز دیتے رہیں، تو یہ بہت اچھی گروتھ کرتا رہے گا۔ ہاں، زیادہ سردی کے دنوں میں یعنی دسمبر جنوری میں اور جون جولائی میں جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے یا بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو کسی قسم کی فرٹیلائزر نہ دیں، کیونکہ اس وقت اس کی گروتھ رکی ہوتی ہے اور اس کو فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو ہمارا کڑی پتے کا پلانٹ خوبصورت بھی نظر آئے گا، لش گرین بھی رہے گا اور بڑی اچھی گروتھ کرتا رہے گا۔ ہمارے گھر، ہمارے گارڈن کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا رہے گا۔ تو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پھر کسی دن کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔